اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر اس امت کو آپ نے متحد رکھنا ہے تو یہ کوشش آپ قرآن ہی کے ذریعے سے کریں، اور اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوشش بھی آپ قرآن مجید ہی کے ذریعے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 52 میں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا۔ اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر معاشرے کی اور لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں، بھی اس قرآن ہی کے ذریعے سے کریں۔ اور یہ کیا ہے؟ جہادن کبیرہ، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 52 میں، ھذا بلاغ للناس۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم ہی کی آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے، اس کی بلاغت آپ نے کرنی ہے، اس کو آگے تک پہنچانا ہے، اس قرآن کریم ہی کی تبلیغ آپ کریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے اختلافات میں سے ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ نام کا اختلاف، نام ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ ایک ہے فرقہ وارانہ نام، دوسرا نام وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا، جو اسلام کو مانتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، اس کا نام کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 78 میں، هو سماکم المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلمین رکھا ہے، مسلم رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی، اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلے میں بھی آپ کا نام مسلم تھا، لہٰذا آپ کا نام مسلم رہنا چاہیے۔ فرقہ وارانہ ناموں سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مومنین سے خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور موت تم پر نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرمان برداروں میں سے ہو، تم مسلمین میں سے ہو، تمہارا نام مسلم ہی ہونا چاہیے، فرقہ وارانہ نام سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسانوں کے ایجاد کیے ہوئے نام ہے، جبکہ مسلم نام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مومن کے لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرے وہ اس سے منہ پھیر لے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو اور فرقے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کے مطابق آپ کے نظریات ہونے چاہیے، آپ کے عقائد ہونے چاہیے، آپ کے خیالات ہونے چاہیے، آپ کے افکار ہونے چاہیے، تبھی آپ جنت جا سکتے ہیں۔ اور کیا یہ اللہ کی رسی ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گی؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 153 میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس آپ اسی کی پیروی کریں، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو نصیحت کی جاتی ہے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، دوسرے راہوں کی پیروی کریں گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ فرقے ہو جاؤ گے۔ یہی وصیت آپ کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس قرآن کریم کے پیچھے پیچھے جائیں، اور کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، آپ پرہیزگار بن جاؤ گے، آپ جنت چلے جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نصیحت یہی ہے کہ جو کچھ قرآن میں اس کے مطابق چلا جائے، اور یہ نام کے مسئلے میں ہمیں وہ نام رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جو اللہ تعالیٰ ہی نے رکھا ہو۔ اس طرح ہر اختلاف میں بھی، صرف اس اختلاف میں نہیں، ہر اختلاف میں قرآن مجید کو ایک غیر معمولی حیثیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فرقان ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ میزان ہے، اس کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا نام مسلم رہنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ کہف سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 57 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیات سے سمجھایا جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے؟ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ پھیرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے منہ پھیرنا، یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔